वेलकम बैक व्यूअर्स। हम गुफ्तगू करेंगे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से। आपके इल्म में है कि सोशल वेलफेयर का सबसे बड़ा प्रोग्राम है जिसमें जो सबसे हमारा मुस्तहक तबका है उनकी फलाह के लिए इसके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं और इन प्रोग्राम्स में अब क्या नई जिद्दत लाई जा रही है इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। और आने वाले बजट में क्या आउटले होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डायरेक्टर जनरल नवीद अकबर साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सजते के वक्त देने के हवाले से। आपसे मैं जानना चाहूँगा, बताइएगा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हम देख रहे हैं जब से ये आ रहा है इसकी मुख्तलिफ अशकाल सामने नज़र आ रही हैं, बहुत से इसके अब ऑफशूट्स बन गए हैं। क्या कहेंगे इस वक्त किस नहज पे आप लोग इमदाद कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा लोगों को कैटर कर रहे हैं इस वक्त? जी बहुत शुक्रिया आपका। बुनियादी तौर पे आपको पता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सतह गुरबत से जो नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी माली मावनत करता है और इस वक्त हम तकरीबन 93 लाख ख़ानदानों को जो है वो माली मावनत फ़राहम कर रहे हैं। और हाल ही में हमने अपना जो वजीफ़ा है जो हम फ़राहम करते हैं माली मावनत उसमें इजाफ़ा भी किया और अब हम 10,500 रुपया समाई हर 3 माह बाद जो है वो 93 लाख ख़ानदानों को जो है वो फराहम कर रहे हैं। ये हमारा बुनियादी प्रोग्राम है जो तकरीबन 93 लाख ख़ानदानों के लिए। उसके अलावा हमारे 2 और प्रोग्राम हैं जिसमें इन्हीं ख़ानदानों के लिए हम इनके बच्चों की तालीम के ऊपर इजाफी इनको माली मामला फराहम करते हैं। उसमें तकरीबन 94 लाख बच्चे हैं इस वक्त जो स्कूलों में जा रहे हैं, प्राइमरी से लेके हायर सेकेंडरी तक उनको जो है वो हम मुख्तलिफ क्लासेस में मुख्तलिफ माली मामला दे रहे होते हैं। और फिर एक हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का प्रोग्राम है जिसके ज़रिए हम हामला और दूध पिलाने वाली माएँ और जो 2 साल से कम बच्चे हैं इन्हीं ख़ानदानों के उनको हम जो खुराक है वो फराहम करते हैं और उसके साथ साथ हम उनको माली मावनत भी फराहम करते हैं ताकि वो जो न्यूट्रिशियस फूड है वो ख़रीद सकें अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। तो ये हमारे 3 मेन प्रोग्राम्स हैं जो इस वक्त हम चला रहे हैं। और मुल्क भर में इस वक्त जो हमारी अप्रैल से जून की जो किस्त है वो उसका आगाज़ कर दिया गया है, वो सबको मिल रही है और तकरीबन 93 लाख ख़ानदान जो है वो इस वक्त वो माली मामला जो सर्वे होता है जैसे आपने कहा ख़त ग़ुरबत से जो लोग नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उस सर्वे मतलब हर एक दफ़ा सर्वे हो गया या दोबारा भी किया जाता है ताकि पता चल सके कि कौन लोग अब उसमें फॉल कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे? इसमें जो ट्रांसिक एलिमेंट है मेरे ख्याल में सोशल वेलफेयर प्रोग्राम का सबसे जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फैक्टर है वो शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी, उसको कैसे इंश्योर किया जाता है? बिल्कुल देखें हमारे इस प्रोग्राम की जो सबसे बड़ी सक्सेस है वो ये है कि हमारी जो सिलेक्शन है उसमें कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है। किसी किस्म की कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। मैं मिसाल उसकी ऐसे देता हूँ कि कोई किसी को ना शामिल कर सकता है बगैर एक प्रोसेस से गुजरे हुए, ना किसी को निकाल सकता है। अच्छा, इसमें पहले हम ये करते थे कि हम घर घर सर्वे करते थे, लोगों का डाटा कलेक्ट करते थे, उस बेस के ऊपर एक 63 सवाल का सवालनामा होता था वो हम लोगों से पूछते थे और उसके ऊपर हम उनकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को असेस करते थे। अब डोर टू डोर सर्वे में प्रॉब्लम ये होता था कि हमें उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, यानी 5 से 7 साल लग जाते थे एक के बाद दूसरा सर्वे करने में। तो अब उसके तरीक़ाकार को हमने तब्दील किया है। अब हम करते ये हैं कि हमने मुल्क भर में कोई तकरीबन 650 डेस्क कायम किए हुए हैं और हम ये कहते हैं कि आपको 5 से 7 साल का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे ही आपके हालात चेंज हों, आप समझते हैं आपके घर में कोई भी तब्दीली आई है, चाहे वो घर के अफराद में कोई तब्दीली है, बच्चे की पैदा होने की सूरत में या किसी के फोत हो जाने की सूरत में, तो आप आएँ अपना जो है स्टेटस अपडेट करें और हम दोबारा उनका जो स्कोर है गुरबत का स्कोर वो कैलकुलेट करते हैं और अगर वो हमारी तयशुदा जो क्राइटेरिया उससे नीचे आ जाए तो हम उनको ये माली मामला जो है वो फराहम करते हैं। अब उनको 5-7 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी भी आएँ हमारे डेस्क पे आएँ और उस 63 सवाल के ऊपर जो मुश्तमिल सवालनामा है उसमें शमूलियत इख्तियार करें और वो एलिजिबल जो है वो। बिस्पी मोबाइल रेजिस्टेंट व्हीकल्स, इस हवाले से बताइए इनका क्या मकसद है और ये जो वैन्स हैं जिन इलाकों में जाती है वहाँ के लोगों को मुतले कैसे किया जाता है कि भाई ये वैन आ गई है, ये व्हीकल्स आ गए हैं, अब अपने आप को रजिस्टर करा लें? जी जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो हमारा अब सर्वे का निज़ाम है वो डोर टू डोर से हट के अब डेस्क बेस पे आ गए। तो बहुत सारे इलाके पाकिस्तान में ऐसे हैं जहाँ पे तहसील लेवल के ऊपर ट्रैवल करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। खुसूसी तौर पे बलूचिस्तान और जो सिंध के डेजर्ट एरिया हैं वहाँ पे हमने अंदाज़ा लगाया कि लोगों के लिए हमारे तहसील दफ्तर में पहुँचना बहुत मुश्किल काम है। उसमें किराया भी लगता है उनका, उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा चाहिए उनको। उन लोगों की सहूलियात के लिए अब हमने किया ये है कि तकरीबन 25 अज़ला में, जिसमें 20 बलूचिस्तान के अज़ला हैं और 5
سندھ کے ضلع ہیں، اور وہ ضلع ہم نے چوز کیے ہیں سندھ کے جو ڈیزرٹ ایریا ہیں، اور بلوچستان کے بھی وہ ضلع ہم نے چوز کیے ہیں جو کہ مونٹینئر ہیں، جہاں پہ جو ہے وہ زیادہ لوگوں کو ٹریول کرنا پڑتا ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک پورا شیڈیول 3 مہینے کے ہر سمائی بنیاد پہ ایک پورا شیڈیول اناؤنس کرتے ہیں. ہماری وہیکل جانے سے پہلے باقاعدہ اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں کہ اناؤنسمنٹس کون کرتا ہے؟ ہمارا جو لوکل سٹاف ہے. ہمارا لوکل سٹاف بیسیکلی پہلے جاتا ہے وہاں پہ جو لوکل نوٹیبلز ہیں ان سے ملتا ہے، امام مساجد سے ملتا ہے، ان کے ذریعے اناؤنسمنٹس کروائی جاتی ہیں کہ یہ وہیکل کا شیڈیول ہے، ان 4 یا 5 دنوں میں اس یونین کونسل میں یہ موبائل اسٹیشن وہیکل آئے گی. جو بھی اس یونین کونسل اسکیم کا اجرا ہو چکا ہے؟ جی بالکل. یہ اس وقت کتنے اب تک آپ لوگوں نے لوگوں کو رجسٹر کیا اس ماڈس آپرینڈی کے تحت؟ جی ابھی ہمیں تقریباً کوئی 1 مہینہ ہوا ہے ان موبائل اسٹیشن وہیکلز کا شروع کیے ہوئے، اور تقریباً 1.5 لاکھ کے تقریباً قریب خاندانوں کو ہم اس کے ذریعے پروسیس کر چکے ہیں، اور وہ پروگرام میں سروے میں شامل ہو چکے ہیں. یہ وہ خاندان ہیں جو ہمارے تک اب تک نہیں پہنچ سکے تھے، تو بالکل نئے خاندان ہیں جو پہلے کبھی بھی ہمارے رجسٹریشن پروسیس کا حصہ نہیں بنے. کیمپ سائٹ سے کیسے پے حوالے سے بھی اگر آپ بتا دیں؟ جی بالکل. ہمارا بیسیکلی ویسے جو نظام ہے بینکنگ کا وہ یہ ہے کہ جو شاپ کیپرز ہیں ان کے ذریعے ہم پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ بیسیکلی ہمیں اکثر بینیفیشریز کی طرف سے شکایت آتی ہے کہ ہمیں نہ پانی ملتا ہے نہ بیٹھنے کی جگہ ملتی ہے، کیونکہ بہت چھوٹی چھوٹی شاپس ہوتی ہیں گلی محلوں میں، کرانے کی دکانوں میں، جنرل اسٹور. تو اس میں بینیفیشریز کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے تو وہ ان کو مکمل طور پہ وہ ساری جو سہولیات ہیں فراہم نہیں کرتے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس گرمی کے موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس دفعہ یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو ادائیگی ہے اپریل سے جون کی سرمائی کی وہ ہم کیمپ سائٹس کے ذریعے کریں گے. کیمپ سائٹس میں ہم بیسیکلی کرتے یہ ہیں کہ ہم بلڈنگز جو ہماری سرکاری ہیں، خاص طور پر جو اسکول ہیں یا جو باقی ٹاؤن ہالز ہیں، وہ ہم لیتے ہیں. وہاں پہ ہم مختلف علاقوں سے جتنے بھی پاز ایجنٹس ہیں ان کو وہاں پہ بیٹھاتے ہیں. وہاں پہ پانی کا انتظام ہوتا ہے، بیٹھنے کا انتظام ہوتا ہے، 112 کا انتظام ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کوئی کسی قسم کی اگر حالات وہاں پہ خراب ہوں، فرسٹ ایڈ کا انتظام کرتے ہیں ہم، پانی کی فراوانی ہوتی ہے، سایہ ہوتا ہے، ہر چیز وہاں پہ ہم فراہم کرتے ہیں. پھر باقاعدہ ایک کیو مینجمنٹ کے ساتھ ایک اپنی زیر نگرانی، اور اس میں سب سے بڑا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو پوری کی پوری رقم ادا کریں. ہماری جو بینیفیشریز ہیں وہ زیادہ تر ان پڑھ ہیں، وہ انفلوئنس میں آ جاتی ہیں، اپنا کٹوتی کبھی کبھی ان سے ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو بھی ہم نے مد نظر رکھا ہے کہ ہم اور یہ جو کیمپ سائٹس ہے یہ کہاں تک پورے پاکستان کے طول عرض میں پھیلائی ہوئی ہیں یا وہ بھی اسپیسیفک ایریاز ہیں؟ نہیں، یہ پورے پاکستان میں ہیں. ہم کر یہ رہے ہیں کہ ہم نے 3 فیزز میں پورے پاکستان کو ڈیوائیڈ کیا. پہلے فیز میں ہم نے چند اضلاع 50 سے 60 اضلاع کور کیے، پھر دوسرے اضلاع میں اس کی سیمپلنگ کیسے ہوتی ہے اضلاع کی؟ سو بیسیکلی ہم کرتے ہیں ادھر تو آپ نے بتایا دشوار گزار جو ہیں جو بیس وہیکلز کے حوالے سے ماؤنٹینس ایریا ہے یا سرائی علاقے ہیں، کیمپ سائٹس کے حوالے سے. کیمپ سائٹس کا جس طرح ہمارے 93 لاکھ خاندان ہیں تو ہم کرتے یہ ہیں کہ ان 93 لاکھ کو 3 فیزز ہیں تو 3 پہ ڈیوائیڈ کر کے تو ہم 30 لاکھ کے جو ہے بیجز میں ایریا سلیکٹ کر لیتے ہیں. اس میں کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ اربن، رورل، شہری علاقہ ہو اپنا، اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا جو بہت زیادہ غریب علاقے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو. تو ایک مکس اپروچ ہوتی ہے، ہر صوبے کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے اس میں. اب اس میں جو سب سے بڑا ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو رسپیکٹ، ڈگنیٹی کے ساتھ ان کی پوری رقم ادا کریں. اور ہمارے ہر کیمپ سائٹ کے اوپر 3 سے 4 لوگ ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری جو چیئرپرسن صاحبہ ہیں وہ بھی اس وقت فیلڈ میں ہیں. وہ آج کل بلوچستان سینیٹر روبینہ صاحبہ وہ خود نگرانی کر رہی ہیں. ہمارے جو فیلڈ سٹاف ہے ان کی شانہ بشانہ کھڑی ہیں اس گرمی میں بھی، وہ انکرج کرنے کے لیے اور یہ انشور کرنے کے لیے کہ لوگ پوری رقم اچھا سر، آج کل یہ فراڈ اور یہ بھی بڑے سکیمز آ رہے ہیں جی، کیونکہ یہ تو سادہ لوگ ہوتے ہیں، آپ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یہ موبائل میں بھی ایسے فراڈولنٹ قسم کے میسیجز میں بھی ہوکڈ ہو جاتے ہیں. اس کے بچاؤ کے لیے کوئی آگاہی مہم بھی ہے ان لوگوں کو؟ دیکھیں ہم غلط میسیجز جیسے کسی ایک موبائل نمبر سے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا یہ میسج آیا جی فلانی سائٹ پہ آپ چلے جائیں آپ کو پیسے مل جائیں گے. جی بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی یہ فائنینشیل سکیم ہیں پوری دنیا میں یہ ہو رہے ہیں، اور خاص کر اس طرح کی سکیمز میں جہاں پہ مالی معاونت دی جاتی ہے اس میں تو کافی زیادہ ہو جاتا ہے. ایک تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ایف آئی اے اور سائبر کرائم اور پی ٹی اے ان کے ذریعے ہم جو ہمیں رپورٹ ملتی ہے ان کو تو ہم بیسیکلی ان کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہیں. لیکن ہم اور پریمپٹیو جو ہو جی بالکل ہم میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں. ہمارا ایک ماسک نمبر ہے 8171. ہمارا جتنے بھی میسیجنگ ہم بار بار لوگوں کو بتاتے ہیں کہ صرف اور صرف ہم اس نمبر سے میسیج یہ ویورز کو بتانا چاہیے کہ 8171 کسی اور نمبر سے آئے
کوئی ہمارا اس اس پہ سے اعتبار تعلق نہ نہیں کریں، ہے. یہ بسپ کا میسج بالکل ہے. یہ ہمارا نمبر ہے, اسی کے ذریعے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے کتنی رقم آئی ہے, اسی کے ذریعے ہم ان کو بتاتے ہیں کہ وہ اہل ہیں یا نہیں ہے اہل ہیں. اس کے علاوہ کسی قسم کے اوپر اعتبار نہ کریں. اور اگر وہ خود کمپلین کرنا چاہتے ہیں یا ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-264-777. اور اگر وہ خود کمپلین کرنا چاہتے ہیں یا ہم تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-264-777. اس کے اوپر وہ کسی بھی وقت کال کریں, صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک. ہم ان کی جو کمپلینٹ ہے اس کو سنیں گے بھی, اور ہم اس کے علاوہ گائے بگائے کھلی ایک کچہری بھی دفعہ کرتے ہیں. اگر ریپیٹ آپ کر دیں. 0800 جی 264-777, یہ ہمارا ٹول فری نمبر ہے. 0800-264-877 877. یہ نوٹ کر لیں تاکہ اگر کوئی ایسا ایشو بالکل. ہوتا ہے. اور یہ ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کسی قسم کی اس طرح کے اسکیم میں نہ ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو امداد ہے وہ ہم خود آپ کو آگاہ کریں گے. آپ ہماری جو ویب سائٹ ہے 8171.bisp.gov.pk. سکسیس سٹوریز ہیں نبی صاحب بسپ کی. اب تو اس کو چلے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا اور آپ بھی ایک طویل عرصے سے وابستہ ہیں. جی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ویسے تو یہ بڑا ورلڈ ریناؤنڈ اور ریکگنائزڈ ہے بائی دا انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, لیکن جو اس سے لوگ مستفید ہوتے رہے ان میں کچھ سکسیس سٹوریز ہیں. بالکل, کیونکہ ایک بے شمار unfortunate- سٹوریز ہیں. میں اچھا. آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں ہمارا, میں نے شروع میں جس طرح بتایا کہ ہمارا جو پروگرام کا بنیادی مقصد ہے وہ لوگوں کے جو آمدنی اور اخراجات کے درمیان جو گیپ ہے اس کو فل کرنے کے لیے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمارا اکنامک ڈاؤن ٹاؤن چل رہا ہے, انکم کانسٹنٹ ہے لیکن جو کنزمپشن ہے, اخراجات بڑھ رہے ہیں. تو جو اخراجات بڑھتے ہیں, اب جب اخراجات بڑھتے ہیں اور انکم اور ایکسپینڈیچر کا یعنی آمدن کا اور فرق زیادہ آ جاتا ہے تو لوگوں کے پاس 3 چوائسز ہوتی ہیں. پہلی چوائس ہے کہ وہ قرض لیتے ہیں, دوسری چوائس یہ ہے کہ ان کے پاس جو سیونگز ہوتی ہیں اس کو خرچ کرتے ہیں, تیسرا وہ اپنے ایسٹس بیچتے ہیں. تو یہ جو ہم مالی معاونت دے رہے ہیں جو بیسیکلی ان کا رائٹ ہے اور حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ وہ ان کو پروٹیکٹ کرے, وہ اس فرق کو ختم کرتا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو سب سے بڑی سکسیس ہے ان حالات میں, آپ دیکھیں کہ یہ جو 93 لاکھ خاندان ہیں, جتنی مہنگائی ہے اب تک میرے خیال میں اگر یہ امداد ہم نہ دے رہے ہوتے تو سڑکوں پہ ہوتے لوگ, جس طرح کے حالات چل رہے ہیں. تو حکومت پاکستان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن اس کے دائرہ کار کو مزید بڑھانے کی بھی ضرورت ہے, آپ سمجھتے ہیں؟ جی بالکل. ہم انشاءاللہ بجٹ کی بھی آمد ہے, جی, کیا آپ لوگوں کے ذہن میں کیا خاکہ ہے؟ ہمارا اگلے فائنینشیل ایئر میں ابھی ہمارا 474 ارب روپے بجٹ ہے اور ہمیں امید ہے کہ 600 ارب تک ہمارا بجٹ جو ہے وہ اگلے فائنینشیل ایئر میں جا رہا ہے. اور ہم 93 لاکھ خاندانوں کو بڑھا کے ہم 2 بیسیکلی دائرہ کار بڑھانے کے حوالے سے اقدام کر رہے ہیں. ایک تو یہ جو 10,500 روپے کی رقم ہے اس میں انشاءاللہ ہم اضافہ کریں گے انفلیشن کے حساب سے, اور جو 93 لاکھ خاندان ہیں ان کا بھی دائرہ کار بڑھا کے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم 1 کروڑ خاندانوں تک پہنچیں. سر وی وش یو بیسٹ آف لک, اور جو آپ کے اہداف ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے, کیونکہ جو پاکستان کے جو سب سے زیادہ ڈیزرونگ لوگ ہیں وہ یہ پروگرام اس کو کیٹر کر رہا ہے, اور ہم آپ سے وقتاً فوقتاً اس حوالے سے بھی اپڈیٹ دیتے